Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our second lecture of unit or chapter number 2, which is System Development Life Cycle. Dear students, आज की क्लास में हम लोग SDLC की ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो यूनिट नंबर 2 चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया. हमने उसमें सिस्टम की डेफिनेशन पे बात की स्टूडेंट्स. हम लोगों ने SDLC की डेफिनेशन पे बात की, हमने उसकी इम्पोर्टेंस पे बात की, फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस की ताकि हमें SDLC जो है वो बेटरली अंडरस्टैंड हो जाए. आज हम उनके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करने जा रहे हैं, तो चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SDLC आर. SDLC के हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1 है डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. SDLC जो है ये हमें एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर करता है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होता है. यानी SDLC को यूज़ जब हम करते हैं तो उसका यूज़ करने का जो है एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाएं वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो. इसके मुताबिक हो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे. जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसके मुताबिक हो तो ही उसे हम कह सकते हैं कि वो एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है. स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर तरीके से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने अपने एक कस्टमर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया. वो सॉफ्टवेयर जो था एडमिशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, एडमिशन सिस्टम के लिए, कॉलेज की एडमिशन सिस्टम के लिए. अब वो उन्होंने इसलिए बनवाया कि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड वो कंप्यूटर में मेंटेन कर सके. अब लेट से जब हमने ये सॉफ्टवेयर बना लिया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमने कस्टमर को दिया. अब कस्टमर ने उसमें ये कहा है कि आप सॉफ्टवेयर में जो है उसे ओपन करें, रन करें और आप उसमें एंट्रीज स्टार्ट करें, डेटा एंटर करने स्टार्ट करें. तो डे स्टूडेंट्स, लेट्स से हम उसमें डेटा एंटर कर रहे हैं. हमने 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया, 6 स्टूडेंट का. अब जैसे ही हमने 7 नंबर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया तो 7 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो एंटर नहीं हो रहा. उसमें हमें कुछ एरर्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज फेस करने पड़े. अब हमने ट्राई किया, हमने 5 मिनट बाद, 10 मिनट्स बाद सिस्टम को रीस्टार्ट भी हमने किया, कंप्यूटर को या लैपटॉप को रीस्टार्ट भी किया. बाद में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे उनको ये ख्याल आया कि इस सॉफ्टवेयर में किसी जगह पे उनसे कोडिंग में कोई जो है ऐसा पोर्शन रह गया जो वो कोड करना भूल गए हैं. अब कस्टमर जो है वो लेट्स से अगर उसको ये प्रॉब्लम आएगी और अगर वो उस टाइम पे जो है जो ट्रेनर्स होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो एक टीम के ट्रेनर्स होते हैं जो जाके ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्टवेयर की, प्रोडक्ट की, कस्टमर उनके साथ हैं, तो कस्टमर उनसे कहेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने बनाया है ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है. आज ये सॉफ्टवेयर ने जस्ट 6 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर हुआ और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है डाउन हो गया. इसमें फर्दर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर नहीं हो रहा. कल को अगर उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है इन फर्स्ट ईयर और इन सेकेंड ईयर, तो व्हाट विल हैपन? तो दिस इज़ द सिचुएशन, दिस सिचुएशन कैन अराइज. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये इश्यूज जो हैं ये आते रहते हैं. तो इसलिए ऑब्जेक्टिव जो होता है SDLC को यूज़ करने का वो ये होता है कि हम डिलीवर करें एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर. क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे, ना कि वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का तो हो लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करे. तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये आपने ऑब्जेक्टिव याद रखना है. स्टूडेंट, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिलीवरी ऑफ इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर विच आर इजीली मेंटेनेबल. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात भी नोटिस करने की है कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो तो एक तो वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और सेकेंडली वो जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि उसे ईजिली मेंटेन किया जा सके. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक न्यू कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा एक होटल है, एक स्मॉल सा होटल है
جس میں لائک کیفیٹیریا ہے، چلیں کیفیٹیریا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے ایوننگ میں کسٹمرز آتے ہیں، وہاں ان کو ٹی اور کافی وغیرہ سرو کی جاتی ہے، اور ہم اس کے لیے آپ سافٹ ویئر ہمیں بنا دیں۔ اب ہم کسٹمر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سافٹ ویئر ہم بنائیں گے آپ کے لیے، لیکن اس پہ جو آپ کی کاسٹ آئے گی وہ $10,000 آئے گی۔ اب وہ کسٹمر جو ہے وہ سرپرائز ہو جائے گا کہ میرا تو کیفیٹیریا کا جو بہت اسمال سے سیٹ اپ ہے اور آپ لوگ اتنی زیادہ کاسٹ بتا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیلیور ہم کریں سافٹ ویئر، ایک تو وہ ان ایکسپینسو ہونا چاہیے، اور سیکنڈ وہ کاسٹ افیکٹو سافٹ ویئر ہو جس کو آسانی سے مینٹین بھی کیا جا سکے۔ یعنی ہم سافٹ ویئر بنانے کی جب بات ہو، کسٹمر سے ہمارا ایگریمنٹ ہو، ہم کسی کسٹمر کے لیے سافٹ ویئر بنائیں تو اتنی کاسٹ آپ بتائیں جو ایزیلی مینٹین کی جا سکے، جو کسٹمر کے لیے بھی افورڈیبل ہو، جو کہ بعد میں جو ہے لیٹ سے اگر ہم نے سافٹ ویئر بنا کے دے دیا ہے، اس کے بعد اس کے مینٹیننس فیس پہ ہم جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا جب ہم لوگ SDLC کے فیزز پر بات کریں گے، تو اگر ہم اس کی مینٹیننس پہ جائیں تو مینٹیننس میں بھی آپ اتنی ان کو وہ بتائیں کاسٹ کہ وہ ان کے لیے افورڈیبل ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے میکسیمائز پروڈکٹیوٹی ان ٹرمز آف دا سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپمنٹ۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، جو SDLC ہے اس کا آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ میکسیمائز پروڈکٹیوٹی ان ٹرمز آف دا سافٹ ویئر سسٹم ڈیلیورڈ، کہ ہم لوگ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں۔ لیٹ سے ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر کی ٹیم ہے جس میں کچھ سافٹ ویئر ممبرز ہیں، فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس ممبرز میں جو ہیں زرمین ہیں، صدف ہیں، تسمیہ ہیں، اور لیٹ سے اس میں ہمارے پاس جو ہیں عبد المہیمن ہیں، انشا ہے اور مہد، یہ 6 ڈیولپرز ہیں ہمارے پاس۔ اب یہ ڈیولپر جو ہیں ان کو ہم جب بھی ایک سافٹ ویئر بنانے کا ٹاسک اسائن کرتے ہیں، ان کے ڈیفرنٹ رولز ہیں ان کے ڈیولپرز کے، تو یہ ہمیں ایک سافٹ ویئر جو ہیں اگر ان کو لیٹ سے ہم ٹائم دیتے ہیں 6 منتھ کا، 6 منتھ میں بنائیں تو ہمیں کم ٹائم میں بنا کے دے رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو سافٹ ویئر ہم بنائیں گے ہم نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو میکسیمائز کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم میکسیمم کسٹمرز کے لیے میکسیمم پروڈکٹس بنا کے دیں، ہم کسٹمرز کو کیپچر کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو سافٹ ویئر بنانا ہے وہ ٹائم پر انہیں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ نے انہیں ڈیلیور کرنا ہے۔ تو اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی بھی میکسیمائز ہوتی ہے۔ جتنا کوالٹی کا سافٹ ویئر ہم بنائیں گے، وہ کوالٹی کا سافٹ ویئر جو کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرے گا، اتنی ہی ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی۔ آگے وہ کسٹمر جو ہے ہمیں نیو پرابلمس کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، نیو سسٹمز کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، اور ہم سے اور سافٹ ویئر جو ہیں نیو سسٹمز کے لیے بنوائیں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اٹ شوڈ انشور دا پروجیکٹ مینجمنٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم میں نا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہر پرسن کا ایک رول ہوتا ہے، اس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو اس نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے ابھی بات کی کہ ہمارے پاس کچھ ڈیولپرز ہیں، جیسے ہمارے پاس 2 ڈیولپرز ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ایک زرمین ہے ایک مہد ہے۔ اب یہ مہد اور زرمین 2 ڈیولپرز ہیں، انہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ایک سافٹ ویئر بنانا ہے جو کہ ارتھمیٹک آپریشنس کو پرفارم کرے گا۔ اب زرمین کی رسپانسبلٹی میں ہم نے جو ہے وہ ماڈیول دیا ہے کہ آپ نے 2 نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے ایک کوڈ لکھنا ہے، ایک کمپیوٹر پروگرام بنانا ہے۔ مہد کی رسپانسبلٹی کو یہ تھا کہ آپ نے 2 نمبرز کی ملٹیپلیکیشن کے لیے ایک پروگرام بنانا ہے۔ اب زرمین نے وہ پروگرام بنا لیا ٹائم پہ، لیکن مہد سٹل ابھی تک اس پروگرام کو کوڈ کر رہا ہے، ابھی تک کوڈنگ کر رہا ہے۔ تو اگر مہد نے وہ چیز ٹائم پہ کمپلیٹ نہ کی تو ان کی وجہ سے جو ادر ممبرز ہیں اگر انہوں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا ویٹ کریں گے، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے ہر جو پرسن کو اس کا رول اسائن کیا جاتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی اسائن کی جاتی ہے، وہ ٹائملی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بہت سارے ہائی لیول کے سافٹ ویئر بھی یوز ہوتے ہیں۔ میں 2 سافٹ ویئرس کے ڈسکشن آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں جسٹ آپ کو ان کی انٹروڈکٹری لیول کی ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے MS پروجیکٹ اور ایک ہے پرائمیرا۔ ہم MS پروجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ MS پروجیکٹ جو ہے یہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول ہے جس میں ہم جو ہے ایک شیڈیول کو ایک کیلنڈر کے اکارڈنگلی
रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं कि एक टास्क को किसने कितने टाइम में और उसमें कंप्लीट करना है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसके लिए यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह स्टूडेंट जब आप लोग यूनिवर्सिटी में मूव करेंगे अपने BS प्रोग्राम में, तो वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट आपका होता है सेमेस्टर में, वो आपको टीच किया जाएगा। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी इम्पोर्टेंस भी रियलाइज़ हो जाएगी। ये आपके साथ जो है कुछ डिस्कशन इसलिए की ताकि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का पता चल जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी एक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो जो सॉफ्टवेयर जो टीम बना रही होती है उनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो ऐसे मैनेजमेंट करें कि हर चीज़ का जो है वो जिस पर्सन को रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है वो उससे टाइमली वो चीज़ कंप्लीट करवाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। देखें, जब भी एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। आपको याद है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर की एक जेनेरिक डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में टीच की थी, और हमने अपने यूनिट चैप्टर 2 के स्टार्ट में भी जब हम सिस्टम की डेफिनेशन पे बात कर रहे थे, हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पे बात की थी कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे वही मुराद है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि हमने सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रॉपर जो है हमने एक फ़ाइल, एक हेल्प मेन्यू मेंटेन करना है, जिसमें हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में जो है प्रॉपरली कि सॉफ्टवेयर में किस पार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे देखें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है आप देखें, आपके MS वर्ड होता है ना, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे आप ओपन करें, उसमें आप F1 की प्रेस करें तो वो हेल्प के लिए होती है। जैसे आप उसे ओपन करते हैं तो उसमें MS वर्ड के हर कमांड से रिलेटेड, डिफरेंट कमांड से रिलेटेड, डिफरेंट टास्क से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि ये सॉफ्टवेयर में ये मॉड्यूल कैसे यूज़ होगा, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसमें डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि कल को अगर कस्टमर को लेट से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएँ किसी मॉड्यूल को यूज़ करने में, तो वो डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके अपना वो टास्क जो है परफॉर्म कर सके। डॉक्यूमेंटेशन में स्टूडेंट इसके अलावा भी और सी चीज़ें होती हैं जो हम आगे जब SDLC की फेजेस, सिस्टम में डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिफरेंट फेजेस की बात करेंगे, वहाँ पे मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग SDLC के ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ensuring that projects are developed within the current and planned information technology infrastructure। देखें स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमारा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इस वर्ड को ज़रा हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ensuring that projects are developed within the current and planned, मतलब ये कि SDLC इंश्योर करवाता है कि जो प्रोजेक्ट डेवलप्ड होंगे वो करंट और एक प्लान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होंगे। यानी कि हमने ये बात जब की कि हमने एक कस्टमर के सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो डेफिनेटली हमने उसके लिए अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो देखना होगा ना, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कस्टमर के पास है, उसके लिए अफोर्डेबल है। तो हम उसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं हमने क्या यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है एक न्यू सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने SDLC के ऑब्जेक्टिव्स पर बात कर ली है। अब हम लोग जो हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टेक होल्डर्स ऑफ SDLC, उस पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Those entities which are either within the organization or outside the organization that sponsor a project। ऐसी एंटिटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हो या ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड हो, जो कि एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करें, और हैव एन इंटरेस्ट और हैव द इंटेंशन टू गेट इट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन, या वो एंटिटी जिनका प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो या उनका ये इंटरेस्ट हो कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसकी कंप्लीशन के साथ उनका ताल्लुक हो,
or may have a positive or negative influence in the project are called stakeholders. और उन एंटिटीज का प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर एक पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, उन तमाम एंटिटीज को हम लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्टूडेंट डेफिनेशन तो मेरे ख्याल में काफ़ी लॉन्ग है, तो इसको हम रिपीट करते हैं और एक प्रॉपर एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टेक होल्डर्स एक्चुअली हमारे पास वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भी होती हैं, और ये वो एंटिटीज़ होती हैं जो कि या तो उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी करती हैं या इन एंटिटीज़ का ताल्लुक होता है प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से, या इन एंटिटीज़ का जो है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर। इन तमाम को हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं। इन तमाम को हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब स्टेक होल्डर्स में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हैं, जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एक प्रोजेक्ट में वर्क स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं आगे चल के हम देखते हैं। दीज इंक्लूड द कस्टमर्स, इसमें हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, द यूज़र ग्रुप्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डेवलपमेंट टीम एंड द टेस्टर्स। अब ये जो लास्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारी डिस्कशन कुछ ज़्यादा रहेगी स्टूडेंट्स, कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें कौन लोग होते हैं, उसमें कस्टमर्स होते हैं। अब देखें, कस्टमर्स पे कुछ देर के लिए हम स्टॉप करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास एक कॉलेज के ऑनर आते हैं और वो अपनी कॉलेज के लिए कोई सिस्टम बनवाना है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनवाना चाहते हैं। ये एग्जांपल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे एक बैंक के मैनेजर हैं, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक। उसके मैनेजर आते हैं, वो कहते हैं हमने बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें जब भी कोई कस्टमर आता है वो अपना अकाउंट ओपन करवाता है, उसका रिकॉर्ड उसमें मेंटेन हो सके, कस्टमर की जो है डेबिट क्रेडिट की इंफॉर्मेशन जब आके वो चेक बुक इशू करवाए, यानी बैंक में जितनी डेबिट एंड क्रेडिट होता है, डेली वर्किंग होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। अब अगर वो बैंक के मैनेजर आए हैं और वो हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो उनकी है, उनको किन किन मॉड्यूल्स के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो उन्होंने एग्जैक्ट बताई हैं। इट मीन्स अगर रिक्वायरमेंट्स हमें एग्जैक्ट बताई गई हैं तो कस्टमर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। नेक्स्ट, यूज़र ग्रुप। अब डेफिनेटली जो हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जब हम इस बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है यूज़र्स, जो बैंक का स्टाफ होगा वो यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारे वो स्टाफ मेंबर्स भी आते हैं। लेट से इसमें हम ये भी बात कर लें कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर अब बना लिया है बैंक के लिए और वहाँ पे जो स्टाफ है वो इतना ट्रेन नहीं है, इतना लेट से वो एजुकेटेड नहीं है, उनको टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है, ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसमें एंट्रीज की जाती हैं, तो ये फिर बैंक वालों के लिए उनकी, यानी ये कस्टमर की ही प्रॉब्लम है कि वो अपने पास उनका ऐसा यूज़र ग्रुप हो जिनको टेक्नोलॉजी का टेक्निकल हाउ टू नो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट मैनेजर स्टूडेंट्स वो पर्सन होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में होता है और इसकी होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने टाइम पे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके विद इन द कॉस्ट, विद इन द बजट और एक एफिशिएंट और इफेक्टिव सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर को डिलीवर करना होता है, क्वालिटी का सॉफ्टवेयर। लेकिन उस टाइम ये क्वालिटी का सॉफ्टवेयर कहलाएगा जब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट, ये एक बहुत टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसे हर मेंबर को, हर पर्सन को जो उन्होंने रोल्स असाइन किए होते हैं, वो रोल्स जो हैं उनका उन पर चेक रखना पड़ता है। डेली बेसिस पे वो उनकी रिपोर्ट लेते हैं कि लेट से आज एक जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने कितनी वर्किंग की है, डेली बेसिस पे उन्होंने किस किस मॉड्यूल पे काम किया है, कितने लाइंस ऑफ कोड लिखा है, कितने लाइंस ऑफ कोड को उन्होंने टेस्ट किया है। तो हर डिपार्टमेंट, यानी सॉफ्टवेयर हाउस में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिंग का डिपार्टमेंट होता है, डिज़ाइन का डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस का होता है, इम्प्लीमेंटेशन का होता है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में होते हैं, जो कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने रोल्स को पूरा करते हैं। द डेवलपमेंट टीम, अब वो सारी की सारी डेवलपमेंट टीम, अब प्रोजेक्ट मैनेजर उसमें नहीं, उसके साथ और भी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं आपके, कि टीम मेंबर्स लेट से उसमें जो हमारे दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, लेट से हमारे सिस्टम एनालिस्ट हैं उसमें,
اس میں جو ہے ہمارے سافٹ ویئر انجینئرس بھی اس میں آ جاتے ہیں, کوڈرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو ڈیولپمنٹ ٹیم بھی آتی ہے, اینڈ دا ٹیسٹرس. یہ اسٹوڈنٹ ٹیسٹر جو ہے یہ وہ پرسن ہوتے ہیں, یہ سافٹ ویئر انجینئرس کی ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کے, جو کہ سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اگینسٹ بگس, اور پھر ریکمینڈ کرتے ہیں اگینسٹ ایررز, مسٹیکس کے یہاں پہ اگر ہم انٹری کر رہے ہیں یہ ایرر آ رہا ہے, یہاں پہ یہ ایرر آ رہا ہے, یہ ایرر آ رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ ویلیڈیشن چیکس بھی کہا جاتا ہے یا کنڈیشنز بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ٹیسٹر کی ایک ایگزامپل دے دوں کہ ٹیسٹر کیا رسپانسبلٹی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ اکثر آپ نے نوٹ کیا کہ جب آپ لوگ اپنے ای میل اکاؤنٹ میں لاگ ان کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ لوگوں نے فیس بک کی ویب سائٹ اوپن کیا, اس میں لاگ ان کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یوزر نیم تو ٹائپ کر رہے ہیں, لیکن جب آپ پاسورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پاسورڈ جو ہے وہ آپ کی اسٹار کے فارم میں ٹائپ ہوتا ہے. ہاں, کچھ جگہ آپ کو آپشنس ہوتے ہیں کہ آپ نے شو کر سکیں, لیکن جہاں آپ کا پاسورڈ اسٹار کی فارم میں ٹائپ ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پاسورڈ کیا ہے, وہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے تاکہ وہ دوسرے یوزر یوز نہ کر سکیں. یا اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ لیٹ سے آپ جب اپنے فرسٹ ٹائم فیس بک پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ کا ہوتا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم, اس کے آگے ایک ٹیکسٹ باکس بنا ہوتا ہے, یعنی لیبل میں لکھا ہوتا ہے فرسٹ نیم, آگے ٹیکسٹ باکس ہوتا ہے, اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپنا فرسٹ نیم ٹائپ کرنا ہوتا ہے. کیا ایسے ہو سکتا ہے کسی کا فرسٹ نیم کا جو اسٹارٹنگ ہے, اسٹارٹنگ کریکٹر ہے, وہ نمبر سے اسٹارٹ ہو جائے, جیسے 00 علی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو دیز آر کالڈ ایکچولی ویلیڈیشن, دیز آر کالڈ ٹیسٹ. ٹوڈے اسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی پراپر چیکس لگائے جاتے ہیں, ویلیڈیشن لگائی جاتی ہیں, تو ٹیسٹر جب چیک کرتا ہے تو اسے کوئی ایررز نہ ملیں, کوئی بگز نہ ملیں, کوئی مسٹیکس نہ ملیں, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ آگے جو ہے ٹیم کو انفارم کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی بھی بگز, کوئی ایررز مسٹیکس نہیں ہے, اب یہ سافٹ ویئر جو ہے آگے یوزیبل ہو گیا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو پیپلز ہوتے ہیں یہ سب جو ہیں آپ کے اسٹیک ہولڈرز میں آتے ہیں. تو اٹ مینس کہ اسٹیک ہولڈرز میں کسٹمر بھی آ گیا, اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, اور جتنے یہاں پہ ہم نے ڈسکشن کی ان سب کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ یہ اپنے اپنے ورک کو پراپر طریقے کے ساتھ ٹائم اور بجٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ اس کو کمپلیٹ کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسٹیک ہولڈر کی فردر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم لوگ نیکسٹ بورڈ پہ موو کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہماری ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہے اسٹیک ہولڈرس پہ, تو اس کی فردر ڈسکشن کے لیے ہم دیکھتے ہیں all those who have some interest in the project can be considered as stakeholders of that project. یا وہ سب لوگ جن کا ایک پروجیکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے انہیں بھی ہم اسٹیک ہولڈرس کہتے ہیں. The individuals as well as the organizations that are actively involved in the project. اسٹیک ہولڈرز میں وہ انڈیویجولس بھی ہو سکتے ہیں یا وہ آرگنائزیشنز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ایکٹیولی انوالوڈ ہوتی ہیں ایک پروجیکٹ میں, اور whose interest may be affected as a result of the project execution or project completion are the part of stakeholders. اس میں وہ انڈیویجولس, وہ آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں جن کی پروجیکٹ کے کمپلیشن سے, پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن سے ان کا ایک لنک ہوتا ہے. اگر وہ پروجیکٹ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا تو وہ آرگنائزیشن, وہ انڈیویجول جو ہے ان کو کوئی وہ بینیفٹ میں چلے جائیں گے, انہیں کوئی بینیفٹ ملے گا. اگر ایک پروجیکٹ انسکسیسفل رہا تو ان آرگنائزیشنز اور ان انڈیویجولس جن کا پروجیکٹ کے ساتھ لنک ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. یہ سب بھی اسٹیک ہولڈرس میں آتے ہیں. اٹ از دا ڈیوٹی آف پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم, یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسٹیک ہولڈرس. اب دیکھیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ڈفرنٹ کویسچنس ارائز ہو رہے ہوں گے, اسٹیک ہولڈرس کہ اسٹیک ہولڈرس ہم نے پڑھ لیا, آخر یہ اسٹیک ہولڈرس کو آئیڈینٹیفائی کون کرتا ہے؟ دس از دا کویسچن. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کا آنسر؟ یس یو آر رائٹ. یہ ذمہ داری جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کی ہوتی ہے, یہ ذمہ داری پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم جتنی ایکسپرٹ ہوگی وہ اسٹیک ہولڈرس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی, ڈٹرمن دیئر ریکوائرمنٹس, وہ اسٹیک ہولڈر کی ریکوائرمنٹس کو بھی ڈٹرمن کر سکے گی کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ایکسپیکٹیشنس, ان کی ایکسپیکٹیشنس کو کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو ایٹ دی اینڈ نیٹ ریزلٹ وہ جب پروڈکٹ بن کے آئے گی تو اس میں ان کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہوگا. اینڈ مینیج دیئر انفلوئنس ان ریلیشن ٹو دا ریکوائرمنٹس ٹو انشور اے سکسیزفل پروجیکٹ. اور وہ اس چیز کے بھی رسپانسبل ہوتے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اس آرگنائزیشن اس انڈیویجولس پر کیا ہوگا جن کا پروجیکٹ سے لنک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا اس کے لیے ہم لوگ جو ہیں ایک پریکٹیکل ایگزامپل ایک سسٹم کی لے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو جائے. اسٹوڈنٹس، فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ایک ہاسپٹل کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے. ہماری جو ہے اپنی اب ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے. وہ ٹیم جو ہے ہاسپٹل کے جو اونر ہیں ان کو کال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاسپٹل کے لیے سافٹ ویئر بنا دیں. یہ ٹیم جاتی ہے، ان سے ملتی ہے. اب ٹیم جب جا کے ان سے ملتی ہے تو ٹیم ان سے مل کے ڈفرینٹ کویسچنس کرتی ہے، ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرتی ہے، اور پھر سائڈ بائی سائڈ ٹیم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ اس پروجیکٹ میں کتنے اسٹیک ہولڈرس ہوں گے. تو ٹیم جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی وہ جتنی سکسیزفلی آئیڈینٹیفائی کر پائے گی اسٹیک ہولڈرس کو، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 ہم نے بات کی تھی وہ ان کی ریکوائرمنٹس کو جتنے بہتر طریقے سے جان پائیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنس کو کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایٹ دی اینڈ جو سافٹ ویئر ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں ہاسپٹل کے لیے وہ سافٹ ویئر ان کی ریکوائرمنٹس اور ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہوگا، اور کیا اس سافٹ ویئر کو ہم کوالٹی کا سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں. کیونکہ کوالٹی کا سافٹ ویئر اس ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ ہمارے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرتا ہو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر افیکٹو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ سافٹ ویئر ایفیشینٹ ہے. ایفیشینٹ کا مطلب یہ ہے کم سے کم ٹائم، کم سے کم کاسٹ اور بہتر سے بہتر طریقے سے یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ بنائیں تاکہ کسٹمر اس کو آسانی سے استعمال کر سکے. اور ایسا سافٹ ویئر بننا چاہیے جو کہ یوزر فرینڈلی سافٹ ویئر ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کا جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو کہ جو ان کے یوزرز ہوں، ان کے جو سٹاف ہوں، آپریٹرز ہیں جو اسے یوز کریں، ان کو ٹریننگ دینے کے بعد بھی کنفیوز رہیں کہ سافٹ ویئر کو کیسے یوز کرنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سافٹ ویئر بنایا جائے اس کا گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ سافٹ ویئر جو ہونا چاہیے وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، اس کا گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، آسانی کے ساتھ یوزر اسے یوز کر سکیں. اگر میں آپ لوگوں کو کمپیریٹیولی ایک ایگزامپل دوں کہ آپ دیکھیں آپ لوگوں نے اگر ونڈوز کی انسٹالیشن، ونڈوز 10 کی انسٹالیشن آپ نے کی ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی سمپل ہوتی ہے. آسانی کے ساتھ 2-3 ٹائم پریکٹس سے آپ اس میں ماسٹر ہو سکتے ہیں. اور ہم نے آلریڈی ونڈوز 10 کی انسٹالیشن اپنے یونٹ نمبر چیپٹر نمبر 1 آپریٹنگ سسٹم کی ایکٹیویٹی میں ہم نے کی تھی. اس کے کمپیریٹیولی اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگ ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم کو چھوڑ کے لائنکس آپریٹنگ سسٹم کی انسٹالیشن کریں تو وہ ایک کروشل ٹاسک ہوتا ہے. اس کی انسٹالیشن میں جو ہے میکسیمم آپ کو سب سے پہلے کافی جو ہے ایسا ڈرائیو چاہیے جس میں آپ جو ہیں وہ میکسیمم اسپیس آپ کی ہو، فری اسپیس ہو، جو کہ کیونکہ لائنکس آپریٹنگ سسٹم جو ہے انسٹال کیا جاتا ہے وہ کافی میموری کو یوز کرتے ہیں، وہ میموری ہنگری آپریٹنگ سسٹم ہے ایکچولی. پھر اس کے بعد جب آپ اس کی انسٹالیشن ہو جاتی ہے، لائنکس بوٹ ہوتا ہے، پھر اس میں یوزر بھی کرنا، اور پھر جب آپ لائنکس کے انٹرفیس کو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، کیونکہ اس کا اور ونڈوز کا انٹرفیس جو ہے وہ مختلف ہے. اس سے ونڈوز زیادہ یوزر فرینڈلی ہے، اسی لیے جو سافٹ ویئر ہم بنانا چاہیے ہمیں وہ یوزر فرینڈلی سافٹ ویئر ہو، اس کا انٹرفیس یوزر فرینڈلی ہو. تو ان تمام باتوں کا جو ہے وہ یہاں بھی خیال رکھا جاتا ہے. ہمارا سافٹ ویئر جتنا یوزر فرینڈلی ہوگا اور وہ ہم اپنے پروجیکٹ میں ایک یوزر فرینڈلی سافٹ ویئر بنا کے دیں گے، وہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایڈوانٹیج سارے اسٹیک ہولڈرس کو جائے گا. تو پروجیکٹ کی کمپلیشن جو ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ سب اسٹیک ہولڈرس پہ پڑتا ہے. اور کون سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کی بات کی، ڈفرینٹ کے اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے اپنے آج کے ٹاپک میں
ڈفرینٹ ہم نے آبجیکٹیو سے بات کی، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی، ہم نے ان کے اسٹیک ہولڈرس پر بات کی. تو اسٹوڈنٹس آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو لیٹ سے کوئی اسائنمنٹ دی جائے اپنے کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کس سسٹم پہ کام کریں، آپ سے کہا جائے کہ اس سسٹم کو آپ وزٹ کریں، تو آپ اپنی ایک جو ہے وہ سپوز کر کے ایک ٹیم بنا لیا کریں جو کہ آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ہو جائے گی. 2-3 جو ہیں ممبرس کو اکٹھا کر کے پھر آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کا سکسیزفل کمپلیشن سے آپ پہ کیا افیکٹ ہوگا، اور جس آپ کو سر یا میڈم نے ٹاسک دیا ہے ان پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا. تو جب بھی آپ لوگ اسٹوڈنٹس آگے انشاءاللہ آفٹر گیٹنگ یور ڈگری پریکٹیکل لائف میں آپ لوگ جائیں گے اور آپ لوگ سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کریں گے، آپ وہاں پریکٹیکل ورکنگ دیکھیں گے، تو سافٹ ویئر ہاؤسز میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ جاب جو ہے وہ کافی ٹف ہوتی ہے، اس میں ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیڈ لائنز آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے آج بھی یاد ہے آفٹر گیٹنگ مائی ڈگری جب فرسٹ ٹائم میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کیا، 1 ایئر تک میں وہاں پہ رہا، تو میں نے وہاں پہ دیکھا ان کی ورکنگ ہماری نارمل اس سے کافی ٹف تھی، جہاں پہ ہمیں ڈیڈ لائنز دی جاتی تھی، ہمیں اس سے میٹ کرنا ہوتا تھا اور ہم اپنے ماڈیولس کو کمپلیٹ کر کے جاتے تھے. اس میں جاب میں بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے جتنا ٹائم لگائیں لیکن آپ نے ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہے ایک رسپانسبلٹی کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کا پارٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک رول اسائن کیا جاتا ہے، آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو فلفل دیٹ رسپانسبلٹی. اگر آپ اپنا ٹاسک جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کریں گے، اپنے ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کریں گے، تو آپ ایک اچھے سافٹ ویئر انجینئر یا ایک اچھے کمپیوٹر پروگرامر نہیں بن سکیں گے. اسٹوڈنٹس، آپ جو ہیں ہر اس میں اپنی ایک ڈیڈ لائن رکھا کریں، چاہے آپ کوئی بھی ورک پلان کریں کہ اس ٹائم میں اتنی اس میں آپ نے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ابھی سے اگر آپ یہ اپنی ہیبٹس بنائیں، آپ کمپیوٹر پہ لیٹ سے کوئی اسائنمنٹ کریں، کوئی ٹاسک آپ کریں، تو آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے گی. تو یہ چیز آپ کی پریکٹیکل لائف میں اسٹوڈنٹس آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے جو SDLC کا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا فرسٹ کلاس میں، اس میں ہم نے اس کے سسٹم پہ بات کی، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پہ بات کی، اس کی ہم نے جو ہے امپورٹنس پہ بات کی، ان کے آبجیکٹیوز سے بات کی، اور ہم نے SDLC کے جو ہیں ڈفرینٹ ان کے وہ دیکھے کہ اسٹیک ہولڈرس کیا ہوتے ہیں. اب اگر اسٹوڈنٹ آپ سے کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ SDLC کی کیا امپورٹنس ہے، یہ جو چیپٹر ہم اسٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے، وائی وی آر اسٹڈنگ دس چیپٹر، تو آپ کے پاس کافی ایک یوزفل وہ ووکیبلری آ گئی ہے SDLC کی امپورٹنس کے بارے میں، جس سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ وائی وی اسٹڈی SDLC ایز اے سیکنڈ چیپٹر ان آور کمپیوٹر سائنس کورس. تو آپ کو چیپٹر کی امپورٹنس مسٹ پتہ ہونی چاہیے، فیلڈ کے ریکارڈنگ بھی اور اپنے سبجیکٹ کے ریکارڈنگ بھی، تاکہ آپ اسے پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکیں کہ اس چیپٹر کی کیا امپورٹنس ہے. اسٹوڈنٹ، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں اور اسپیشل اس چیپٹر میں اپنا انٹرسٹ لینا ہے، تاکہ آپ SDLC کی امپورٹنس تو آپ لوگ جان چکے ہیں، آبجیکٹیو بھی جان چکے ہیں، کس پوائنٹ آف ویو سے آگے جو ان کے فیزز آئیں کہ ڈفرینٹ فیزز میں کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کیا کیا ٹاسکس کو پرفارم کیا جاتا ہے، ان کو بھی آپ بیٹرلی انڈرسٹینڈ کر سکیں، تاکہ آپ لوگ جب خود سے ایک پریکٹیکل لائف میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کا حصہ بنیں، ان کے ممبر بنیں، تو انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹائملی اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آپ اس جو یہ یونٹ ہے، یہ چیپٹر ہے، اس کی امپورٹنس آپ کے سامنے آ رہی ہے ود دا ڈے بائی ڈے نیو کلاسز میں. آپ اس کی خوب پریکٹس کریں، آپ اسے لرن کریں اور اس میں اپنا انٹرسٹ شو کریں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ نیو کانسیپٹ، نیو ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے. ٹل دین اسٹوڈنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.